نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی آج ہمارے مقتدی کے مسائل۔ مقتدی اقتدا کرنے والا، یعنی امام کے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے انسان کو مقتدی کہتے ہیں، جو امام کی اقتدا کرتا ہے۔ مقتدی پر امام کی پوری اقتدا کرنا واجب ہے، جیسے پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو چہرہ مبارک ہماری طرف کیا اور فرمایا، لوگو میں تمہارا امام ہوں، رکوع، سجود، قیام اور سلام پھیرنے میں مجھ سے جلدی نہ کرو۔ مقتدی سے جو اقتدا کروائی جاتی ہے امام کی، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو وضاحت کی تھی کہ با جماعت نماز پڑھنے کے فضائل میں، فائدوں میں، تو وہ مقتدی سے 5 وقت اقتدا کروا کے امام کی یہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، تاکہ وہ باقی لائف میں بھی جو بھی ہمارا امام ہو، چاہے وہ ہمارا مذہبی امام ہے یا ہمارا دنیاوی امام ہے یا ہمارے گھر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا بنایا ہے، قوام بنایا ہے، ہم اس کی اسی طرح اقتدا کریں۔ یہ ہر انسان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا امام ہوتا ہے۔ آفیسز میں دیکھ لیں کوئی بڑا ہوتا ہے، کسی بھی جاب میں آپ دیکھ لیں کوئی ایم ڈی ہوتا ہے، کوئی دوسرے نمبر پہ سیٹ، کوئی تیسرے میں، تو ان کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اقتدا کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو نظام ہے آفیسز کا، جاب کا، بہتر چلے۔ اسی طرح ملک کی سطح پہ بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، پھر اقتدا میں نے بتا دیا تھا کہ کن کن کاموں میں اقتدا ضروری ہے، تو وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ عوام میں انتشار پیدا نہ ہو۔ پھر اسی طرح گھریلو سطح پہ بھی، لیکن اگر ہر کوئی خود امام بنے یا گھر کے جو امام ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی اقتدا نہ کرے تو پھر گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور جلدی نہ کرو، یعنی جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں امام جائے تو آپ پیچھے سے 1 سیکنڈ کے وقفے سے رکوع میں جائیں۔ یہ نہیں کہ اس نے ابھی کہا ہے اللہ اکبر اور آپ رکوع میں، اس سے پہلے بھی نہیں جانا، اس کے بعد بھی نہیں جانا، اس کے ساتھ بھی نہیں جانا، اس کے 1 سیکنڈ بعد میں۔ اسی طرح وہ اللہ اکبر کہہ کے جب قیام میں جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں، وہ پہلے کھڑا ہو۔ ہر چیز میں اس کی اقتدا ہے تاکہ آپ کی ایک ٹریننگ ہو اور آپ باقی زندگی میں بھی جو آپ کے بڑے ہیں ان کی آپ اقتدا کر سکیں۔ امام سجدے کی حالت میں چلا جائے تب مقتدی کو قوما کی حالت سے سجدے میں جانا چاہیے۔ بارہا اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اسی طرح باقی نماز میں امام کی اقتدا کرنا ضروری ہے۔ حضرت برارہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس وقت تک کوئی آدمی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نہ دیکھ لیتا۔ تو سجدے میں بھی، اسے مسلم نے روایت کیا، تو سجدے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے امام سر اٹھاتا ہے تو پھر پیچھے مقتدی کی پوری جماعت سر اٹھائے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ مساجد میں جب جائیں گی، جمعے کی نماز پڑھیں گی، تو پھر آپ کے اندر یہ ساری ٹریننگ ہوگی۔ اور بڑا اچھا خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے جب پوری جماعت ایک ساتھ رکوع میں، ایک ساتھ قیام میں، ایک ساتھ سجود میں جاتی ہے، بڑا خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے۔ جماعت ہو رہی ہو تو مقتدی امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر کہہ کے اگر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں شریک ہو جائے۔ باقی نماز کو باقی کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے
وہ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی جو سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں پہنچے یا گھر میں آپ کے درس کے بعد یا کسی مواقع پہ خواتین نے جماعت کھڑی کر دی، تو جس حالت میں جماعت آپ کی ہے اسی میں آپ اللہ اکبر کہہ کے، اور ایون کہ اگر وہ سجدے میں ہے تو آپ آئیں اللہ اکبر کہیں اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور پھر باقی نماز میں امام کی اقتدا کریں. پھر آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح پھر آپ نے پچھلی نماز کیسے لوٹانی ہے. امام کی پیروی اور اقتدا نہ کرنے پر وعید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا اسے خوف نہیں آتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. یعنی اس قدر یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت اس پہ وعید بتائی کہ اتنا خطرہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ جو نمازی ہے اس کا سر گدھے کا نہ ہو جائے. تو اللہ نہ کرے کہ حشر کے میدان میں کوئی مسلمان اس سر سے اٹھایا جائے کہ یہ اپنے امام کی اقتدا نہیں کرتا تھا اور وقت سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا کرتا تھا. امامت کی جو حقیقت ہے وہ اصل یہی ہے کہ جماعت میں ایمان اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا جائے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چھوٹی مسجد کے باہر اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام زمین ہے آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری امت کے لیے تمام زمین مسجد ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں پر نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ غلطی کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہاں تک آپ کو غلطی میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں آپ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں، اور کس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں. یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز 5 مرتبہ آپ سے مسجد میں کروائی جاتی ہے تاکہ دنیا کی مسجد میں جا کے آپ اس کو سمجھ سکیں. تو یہ طریقہ تھا، مقتدی کے کچھ مسائل تھے تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے جان سکیں کہ مقتدی کس طرح اپنے امام کی اطاعت کرے گا. اچھا، ہم نماز میں تو کر لیتے ہیں لیکن نماز سے باہر ہم اپنے امام کی بالکل اطاعت نہیں کرنے کے روادار ہوتے. پتہ نہیں ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی کو امام بنائیں گے یا ہم اس کی اقتدا کریں گے تو شاید ہماری انسلٹ ہو جائے گی. جی آگے بڑھتے ہیں. بعد میں شامل ہونے والے نمازی کے مسائل. جماعت ہو رہی ہو تو بعد میں آنے والا نمازی امام کو جس حالت میں پائے تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں شریک ہو جائے. جماعت کے ساتھ ایک رکعت پا لینے سے ساری نماز با جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، چاہے وہ آخری رکعت تھی، آخری سجدہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو. جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اسے پوری جماعت کا ثواب مل گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی جس حالت میں بھی ہے آپ اسی حالت میں شریک ہو جائیں اور باقی جو رکھتے ہیں وہ بعد میں آپ اس کو ادا کریں گے. جماعت کھڑی ہو جائے تو بعد میں آنے والے نمازی کو اس میں بھاگ کر شامل نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے اطمینان اور وقار سے شریک ہونا چاہیے. بعد میں شامل ہونے والے نمازی کو امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو نماز کا پہلا اور سلام کے بعد اکیلی پڑھی جانے والی نماز کو نماز کا اگلا حصہ یعنی پچھلا حصہ شمار کرنے چاہیے. مثلا آخری رکعت تھی، آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ پہلی ہے. امام نے جب سلام پھیر دیا تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے آپ اپنی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ جو تھی اس کو اگلی سمجھ کے تھرڈ اور پھر یعنی فرسٹ آپ کی امام والی جو لاسٹ تھی وہ آپ کی فرسٹ ہو گئی اور پھر سیکنڈ، تھرڈ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے فورتھ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگتے ہوئے نہ آؤ بلکہ عام رفتار سے چل کر آؤ
تم پر اطمینان سے آنا واجب ہے۔ نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پاؤ وہ ادا کرو اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو بعد میں آنے والے نمازی کو علیحدہ نفل یا سنت یا فرض نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، خواہ پہلی رکعت ملنے کا یقین ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں دیکھیں جیسے وضو کے نوافل بھی ہوتے ہیں، تحیۃ المساجد کا آپ کو پتہ، تحیۃ المساجد لازماً پڑھنی چاہیے، امام خطبہ دے رہا بھی ہو تب بھی، لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد پھر نمازی کو علیحدہ نفل یا سنتیں یا فرض نماز شروع نہیں کرنی چاہیے کہ چلیں اب یہ تو نماز شروع ہو ہی گئی اور اس کی تو ابھی چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت تو میں علیحدہ اپنی نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں کرنا۔ جس حالت میں بھی امام ہے آپ نے اس میں شریک ہونا ہے، آپ کی علیحدہ جو نماز ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے جب اگر جمعے میں آپ پہنچے ہیں، اب آپ پہلے کی سنتیں نہیں پڑھی، جو نوافل ہوتے ہیں آپ نے نہیں پڑھے، تحیۃ المساجد نہیں پڑھی آپ نے، وضو کے نفل بھی جیسے وہاں جا کے پڑھے تو بہت فضیلت ہے، تو آپ فوراً نماز میں شریک ہوں گے اور وہی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی نماز پوری کریں اور آپ کی جو سنتیں یا نوافل یا تحیۃ المساجد کے نوافل رہ گئے وہ آپ پھر ادا کریں گے۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ایڈمن کے اس میں میسج کر سکتے ہیں، آپ کو پراپر جواب دیا جائے گا۔ لیکچرز میں اتنی ڈیٹیل پہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ لیکچر بہت لمبے ہو جاتے ہیں، پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ باتیں آپ کے ذہن میں ضرور ڈال دوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سمجھ دے نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔